رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود۔ سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے محمد۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر اور خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ گفتگو آگے بڑھے، ایک اعلان جو کل رہ گیا تھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی بستی کے ایک نوجوان جن کا نام ترتاس عباس ہے، اور ان کا جو یہ چینل ہے یہ آپ ہی کی بستی کے نام سے ہے، کیتھوڑا عزاداری کے نام سے یہ چلا رہے ہیں، اور تمام مجالس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو یوٹیوب پر اس کو نشر کر رہے ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسرے کہ جو ان کا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار سید الشہداء کا فرش ازا ہے اور آپ تشریف فرما ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر فرض ہے، یہ اہم بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ کیوں یاد کریں؟ اس کی وجہ ہے
اس لیے یاد کرنا ضروری ہے کہ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو عبادتوں کا وجود ختم ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو عبادتوں کا وجود ختم ہو جاتا، کوئی عبادت نہ ہو پاتی۔ اس لیے ہمارا اولین و آخرین فریضہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنی عبادتوں سے پہلے یاد کریں، اور کیونکہ یہ فرش عزا ہے اور اس فرش عزا کو روکنے کے لیے دشمن عزا نے ہر چند کوششیں کی کہ یہ عزاداری کامیاب نہ ہو پائے، یہ عزاداری آگے نہ بڑھ پائے، اور عزاداری کے خلاف درہم و دینار تقسیم کیے گئے، سکوں کی جھنکار پر رقص کرنے والے مورخوں کے قلم چلنے لگے، اور حکومتیں عزاداری کے خلاف آ کھڑی ہوئیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، پہلی ہے حکومت، دوسرے مورخ ہیں جنہوں نے سکوں کی جھنکار پر رقص کیا اور عزاداری کے خلاف الٹا سیدھا بیان دیا، اور تیسرے کیا ہے؟ دولت ہے۔ تو ان تینوں چیزوں نے بہت کام کیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء ختم ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومتیں تخت نشی ہو گئی، حکومتیں زمیں دوز ہو گئی، تاریخ لکھنے والے مورخ اپنی اپنی قبروں میں جا پہنچے، دولتیں ختم ہو گئی، لیکن حسین کا ذکر کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ حسین مظلوم کا ذکر کل بھی باقی تھا، آج بھی شان و شوکت سے ہو رہا ہے، اور قیامت تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس ذکر کو روک سکے۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو شریعت الحسین کا ایجاد کردی تحریک ہے، جنہوں نے اس کی تحریک کو چلایا ہے۔ دیکھیے تین باتیں ہیں، کیونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ مومنین کو ایک دو بات ایسی پہنچا دوں کہ جو ان کے لیے تبرک کے طور پر ان کے مائنڈ میں سیف بھی ہو جائے، اور وہ جب فرش عزا سے اٹھیں تو دامن کو جھاڑتے ہوئے نہ اٹھیں بلکہ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ تو یہ ہے معاشرہ جس معاشرے پہ ہم جی رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے، معاشرہ خراب کب ہوتا ہے؟ بہت توجہ، میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے اس بات کو نوٹ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ معاشرہ کب خراب ہوتا ہے، تو تین باتیں مولانا نے فرمائی ہیں کہ معاشرہ کب خرابی لازم معاشرے میں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے اس علم پر عمل نہ کرے، بہت توجہ، وہ عالم کہ جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے اس علم پر عمل نہ کرے تو معاشرے میں خرابی لازم آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا اور دوسروں کو تبلیغ کرے گا تو اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس تبلیغ کا کوئی اثر پبلک پر نہیں پڑنے والا، پہلی بات۔ دوسری بات، امام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں خرابی کب آتی ہے؟ معاشرے میں خرابی جب آتی ہے کہ وہ دولت مند حضرات، وہ ثروت مند حضرات کہ جن کے پاس دولت تو ہے لیکن اپنی دولت سے غریبوں کی پریشانی کو حل نہ کرتے ہوں، تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس مالدار شخص کو دولت دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں سارا حصہ اس کا ہے، نہیں بلکہ غریبوں کا بھی حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
تو جو ثروت مند حضرات ہیں وہ گردن نہ ہلائیں بلکہ غریبوں کا خیال رکھیں کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، کہیں ہمارے عزیزوں میں کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا، کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ جو علاج نہیں کرا پا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی یہ دولت غریبوں کی مشکل کو دور کرنے میں ہو رہی ہے، اگر یہ دولت اپنے رشتہ داروں کی مشکلات کو حل کرنے میں خرچ ہو رہی ہے تو اس دولت کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ، صلوات پڑھے محمد وال محمد، 12 دیگر صلوات پڑھیں۔ پہلی وجہ امام نے کیا فرمائی کہ وہ عالم کے جو علم کے ہوتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہ کرے تب معاشرے میں خرابی لازم آتی ہے۔ دوسری وجہ کہ وہ دولت مند انسان کے جو دولت کے ہوتے ہوئے اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ نہ کرے تب معاشرے میں خرابی لازم آتی ہے۔ اور تیسری وجہ امام نے فرمائی کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کب خرابی لازم آتی ہے، وہ غریب انسان، وہ مفلس انسان کہ جو غریبی کے ہوتے ہوئے، مفلسی کے ہوتے ہوئے، تونگری کے ہوتے ہوئے، اپنی غربت کے ہوتے ہوئے اس غربت پر صبر نہ کرے، اس غربت پر صبر نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے یہاں غربت ہے، بچے بڑے ہو گئے تو غربت پر صبر نہ ہوا، چوری کرنے لگے، معاشرے میں خرابی لازم آ گئی۔ تو لہٰذا اللہ نے یہی کہا ہے کہ کبھی میں دے کر آزماتا ہوں، کبھی لے کر آزماتا ہوں۔ تو اگر غربت ہے تو اس پر شکر و صبر کرنا چاہیے، اور یہی شکر و صبر ہے کہ جو اس کی اس غربت کو دور کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ تو یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا انشاءاللہ، اس باتوں کو یاد رکھے گا، کیونکہ غربت اور امیری کبھی بھی کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ تین باتیں، ان تین باتوں میں آپ انصاف سے بتائیے، جتنا مجمع کیتھوڑا سادات کا ہے، ان تین باتوں میں آپ حضرات ان تینوں باتوں میں کسی ایک بات میں ضرور شامل ہو، یا تو آپ عالم ہو، یا مالدار ہو، یا غریب ہو۔ تو اگر ان تین باتوں میں کوئی بھی بات آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد والوں۔ بھائی دیکھیے، صلوات کے لیے جہاں تک میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور میں نے مطالعہ فرمایا، قبلہ میری بات کی تائید کریں گے، جنت میں ایک شجر ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے۔ کیا نام ہے؟ شجر طوبہ۔ اس شجر پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس شجر طوبہ پر ایک پرندہ ہے، اور جب کوئی آل محمد کا چاہنے والا آل محمد پر درود پڑھتا ہے تو وہ پرندہ کے جو شجر طوبہ پر بیٹھا ہوا ہے شجر طوبہ سے پرواز کرتا ہے۔ پرواز کرنے کے بعد آب کوثر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جیسے ہی آب کوثر میں غوطہ زن ہوتا ہے، جب آب کوثر سے باہر آتا ہے تو اس کے پروں سے جتنی بوندیں پانی کی گرتی ہیں، اللہ ہر بوند کے ذریعے، اللہ ہر بوند کے بدلے اتنے ہی فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے صلوات پڑھنے والے کے حق میں استغفار فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد وال محمد۔ وہ فرشتے صلوات پڑھنے والے کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آج علی شان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں اور یہ لکھنؤ کے مزاج سے خوب واقف ہے۔ اگر لکھنؤ کے مزاج سے یہ واقف نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اس لیے کہ ان کی جوانی گزر گئی اور بڑھاپے کے قریب ہے ماشاءاللہ سے، حالانکہ ابھی بھی جوان ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو میں نے کل ایک بات بیان کی تھی، وہ مصرع جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ حیدر کبھی رکے نہیں میدان جنگ میں، کیونکہ محرم جب قریب آتا ہے نا تو جو دشمن اعضا ہیں ان کے کلیجے دہننے لگتے ہیں، کیونکہ محرم جو ہے یہ ایک تحریک ہے دشمن کے خلاف، دشمن کو اور قاتل کو بے نقاب کرنے کی ایک بہترین تحریک ایام اعضا ہے۔
تو جب ایام ازا آتا ہے تو دشمن پریشان ہو جاتا ہے، جو یزیدی مزاج رکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر رامپور سے ایک مصرع چلا، اور یہ مصرع نواب رامپور نے بھیجا، اور مصرع بڑا عجیب تھا۔ قبلہ چاند رات سے پہلے مصرع پہنچ گیا، اور قاصد سے کہا کہ جب یہ چاند ہو جائے تو مصرع پیش کر دینا جا کر۔ مصرع تھا کہ دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، کیونکہ ہمارے ہاں جب چاند دیکھا جاتا ہے محرم کا تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، امام حسین کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی چاند رات آتی تھی تو مدینے والے کبھی چاند کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں اس قدر گریا ہوتا تھا کہ لوگ پہچان جاتے تھے کہ آج چاند رات ہے، آج محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ جو مصرع ہے یہ دوسری پارٹی نے بھیجا ہے نا، اور کیا مصرع ہے کہ دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، اور اس تکبر کے ساتھ یہ مصرع بھیجا گیا کہ اس کا جواب مشکل ہے، اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ یہ مصرع بڑی عجیب کیفیت کا ہے۔ جب یہ مصرع لکھنؤ پہنچا اور ایک عظیم شاعر گزرے ہیں، جب یہ ان کے پاس پہنچا وہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ یہ مصرع اس نے بھیج تو دیا، لیکن یہ مصرع بھیجنے کے بعد اس نے جس نے یہ مصرع بھیجا ہے خود اس مصرعے کا جواب بھی بھیج دیا۔ کہا وہ کیسے جواب بھیجا؟ کہا کہ یہ مصرع جس نے بھیجا ہے اس کی طینت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ اس مزاج کا ہے، وہ اس طینت کا ہے۔ کہا کہ نہیں شاعر صاحب آپ جواب دیجئے، کہ جواب کیا ہے؟ کہا کہ جواب سنتے جاؤ۔ کہا کہ دیکھا ہے میں نے چاند، بھائی یہی مصرع ہے نا کہ دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، نواب رامپور ہے بچہ یزید کا۔ دیکھا ہے میں نے چاند محرم میں عید کا، خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا، خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا۔ بہت توجہ، ابھی مصرع ختم نہیں ہوئے ہیں۔ خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا۔ ارے سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ ارے مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، بہت توجہ، آخری مجمع تک یہ مصرع پہنچنا چاہیے۔ ارے مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ہے عظمت آل محمد کہ جس کو گھٹانے کے لیے دنیا والوں نے لاکھ کوششیں کی، لیکن یہ ذکر آل محمد ہے جو کبھی نہ رکا ہے نہ رک سکتا، اس لیے کہ روز اول سے اہل بیت کا ذکر ہوا ہے۔ جناب آدم کی تخلیق سے ہی اہل بیت کا ذکر وجود میں آ گیا، اور یہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اس ذکر کی ذمہ داری خود خداوند کریم نے لی ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے میرا ذکر کیا ہے، میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ذکر آل محمد ہے کہ جو کبھی
ختم نہیں ہو سکتا، حکومتیں تباہ ہو گئی اسی فراق میں کہ کسی طریقے سے اہل بیت کا ذکر رک جائے، لیکن اہل بیت کا ذکر زندہ اور جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ آج کل ساری دنیا میں، سارے عالم میں امام حسین کا ذکر بڑی شان و شوکت سے منایا جا رہا ہے، اور اس مجمع کو دیکھ کر مجھے بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ رات کے 12:30 بجے مجلس ہو رہی ہے، بلکہ محسوس آپ کی یہ بیداری اس بات کا ثبوت ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مارننگ میں مجلس ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے کہ جو امام حسین کی محبت، ورنہ صبح کے 7 بجے سے رات کے 12:30 بجے تک کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ مستقل مجلسوں میں شریک ہو، لیکن یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ بیداری کس کے نام پر ہے؟ یہ حسین مظلوم کے نام پر ہے، جو آپ جمع ہو گئے ہیں اور سرکار ابا عبداللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیے، صرف اہل بیت ہی نہیں، بلکہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو زندہ رکھنے والے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت کے ذکر کا دم بھرا ہے، اللہ نے ان کو بھی تشنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کو بھی ایک مقام دیا ہے۔ بہت توجہ، آخری بات اور ربط مصائب۔ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا، چونکہ ماشاءاللہ مجلسی مجمع ہے اور ذاکرین آتے رہتے ہیں، قبلہ خطاب کرتے رہتے ہیں، یہاں پر بڑی خدمات ہیں، اللہ قبلہ کو سلامت رکھیں۔ میں بیان کرتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی مقام بخشا ہے اور آخرت میں بھی مقام بخشا ہے۔ ایک خاتون ہے کہ جن کا نام ہے حبابہ والبیہ۔ کیا نام ہے؟ حبابہ والبیہ۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سی خواتین، بلکہ 9 خواتین کا ذکر ہے کہ جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب سرکار حجت تشریف لائیں گے تو ان خواتین کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور امام کے لشکر میں نصرت کے طور پر رکھا جائے گا۔ 9 خاتون ہیں، جن میں ایک خاتون کا میں آج ذکر کیے دیتا ہوں، کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی لشکر میں خواتین ہوا کرتی تھیں۔ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں ان خاتون کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لشکر کے لیے کھانا، اور جو زخمی ہو جاتے تھے سپاہی جنگ کرتے وقت، ان کے لیے مرہم اور پٹی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ اب یہی زمانہ پلٹ کے آئے گا، جب سرکار حجت آئیں گے تو خواتین کی ضرورت ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ حبابہ ہے، پیغمبر اکرم نے ان کو بشارت دی ہے کہ اے حبابہ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تمہاری عمر 240 برس ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 240 برس۔ نام یاد رکھے گا، حبابہ والبیہ، کہ تمہاری زندگی 240 برس ہوگی اور تم 8 اماموں کا زمانہ دیکھو گی۔ کتنے اماموں کا؟ 8 اماموں کا زمانہ دیکھو گی۔ رسول خدا یہ بشارت دے کر اس دنیا سے چلے گئے، امام علی کا زمانہ آیا، اور امام علی جب تشریف لائے ہیں نا، اور امام علی کا زمانہ آیا اور امام علی کو خلافت ملی ہے، تو یہ معظمہ، یہ حبابہ، یہ مومنہ، یہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والی خاتون تشریف لائی ہے، اور لانے کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ نبی کے اصلی جانشین ہیں تو مجھے معجزہ دکھائیے، تو مجھے معجزہ دکھائیے۔ امام علی نے پتھر کو منگایا، کہا کہ ایک پتھر لے کے آؤ۔ وہ مومنہ پتھر لے کے آئی، اور امام علی نے اس پتھر پر نقش امامت کو مہر کر دیا، امامت کی مہر کو اس پتھر پر ثبت کر دیا، اور امام نے کہا کہ دیکھو، اگر میرے بعد ایسی ہی مہر اس پتھر پر کوئی لگا دے تو وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد وہ امام ہوگا۔ اب یہ حبابہ امام علی سے وہ مہر لے کر چلی گئی۔ بہت توجہ، مہر لے کر چلی گئی، بہت توجہ۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ آیا، اور اب جیسے ہی
امام حسن کا زمانہ آیا اور یہ امام حسن کے پاس پہنچی ہے نا، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ کیوں آئی ہے، بلکہ امام حسن نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، اے حبابا لا وہ پتھر لا جو میرے بابا نے دیا تھا، وہ پتھر لا جو تجھ کو میرے بابا نے دیا تھا۔ امام حسن نے اس پتھر کو لیا اور بالکل وہی سیم مہر لگائی جو امام علی نے لگائی تھی۔ اس کے بعد یہ مومنہ وہ لے کر چلی گئی۔ امام حسین کا زمانہ آیا، حج کا موسم ہے، امام حسین علیہ السلام مکے میں تشریف فرما ہیں۔ امام حسین نے 1 گھنٹے میں تقریباً 1000 حج کے مسائل بیان کیے، اور یہ مومنہ آئی ہے۔ امام حسین نے پھر وہی جملہ دہرایا، اے حبابا لا وہ پتھر تو لا جو تجھے میرے بابا نے دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اس پتھر پر وہی مہر امامت لگا دی، اور یہ مومنہ چلی گئی۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت قدم بھرتی تھی اور جانے کے بعد لوگوں سے ان کی امامت کے بارے میں باتیں فرماتی تھی، اب یہ مومنہ چلی گئی۔ بہت توجہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا، بہت توجہ۔ اور اب جیسے ہی امام کا زمانہ آیا، اور کون امام ہیں؟ زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں۔ تاریخ نے، اہل سنت کی تاریخ ہو یا کوئی اور تاریخ ہو، سب نے امام کو امام زین العابدین تسلیم کیا ہے۔ اب یہ مومنہ امام کی خدمت میں پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد کھڑی ہو گئی، اور امام ہے کہ جو مستقل نمازوں پہ نمازیں ہیں، قعود پہ قعود ہیں، سجود پہ سجود ہیں، رکوع پر رکوع ہیں، امام مصروف عبادت ہے۔ یہ مومنہ کھڑی رہی، جب کافی دیر ہو گئی اور تھک گئی، اور اب جیسے ہی دیکھتی ہے کہ مولا میری طرف متوجہ نہیں ہے، امام کی نماز تمام ہوئی، امام دوسری نماز کے لیے تکبیر کہنا چاہتے ہیں، سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ امام زین العابدین نے یہ جملہ سنا، اور جملہ سننے کے بعد کہنے لگے، اے حبابا کیسی ضعیفی اور کیسا بڑھاپا، اتنا کہنا تھا، حبابا فوراً جوان ہو گئی، حبابا فوراً جوان ہو گئی۔ امام زین العابدین نے حبابا کی جوانی کو پلٹا کر بتلایا کہ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یوسف کے دور میں اللہ نے زلیخا کی جوانی کو پلٹایا تھا، تو ہم فخر یوسف ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہم فخر یوسف ہیں۔ امام سجاد نے حبابا کی اس جوانی کو پلٹایا، اور اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں جوان ہو گئی ہوں، تو اس کے جسم پر وائٹ نشان تھے، جسے ہمارے یہاں برس کی بیماری کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئی کہ جو امام ضعیفی کو جوانی میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کے لیے بیماری میں کو شفا میں بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی، مولا میں بیمار بھی ہوں، دیکھیں میرے جسم پہ نشان ہیں۔ امام نے پھر وہی جملہ دہرایا، اے حبابا کیسی بیماری، کیسا مرض، وہ اتنا کہنا تھا، اب جو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا بالکل صحیح ہو چکی۔ صلوات پڑھے محمد والا محمد۔ اب امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں پہنچی، پھر وہی نقش لیا، چھٹے امام کا زمانہ آیا، 7ویں امام کا زمانہ آیا، اور اب جب 8ویں امام کے زمانے میں پہنچی ہے تو پھر ضعیفی آ چکی ہے، پھر ضعیفی آ چکی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول کے جانشین ہیں تو مجھے معجزہ دکھائیے۔ امام نے اپنا معجزہ دکھایا، اس پتھر پر اس نقش کو اتار دیا، اس کے بعد کہنے لگی کہ میں ضعیف ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اس کی جوانی کو دوبارہ پلٹایا، اور پلٹانے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ کر سکتا ہے تو میں بھی ان کا جانشین ہوں، میں بھی جوانی پلٹا سکتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
تو چونکہ یہ امام کی محبت کا دم بھرتی تھی اور حکومتوں سے ٹکراتی تھی، حکومت کے سامنے نبرد آزما رہتی تھی، تو لہٰذا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے کچھ ہی روز قبل ان کا انتقال ہوا، اور اللہ نے اس مودت کا اجر ان کو اس انداز میں دیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب سرکار حجت تشریف لائیں گے تو حبابہ والبیہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس مومنہ کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اور امام کے ناصر و مددگار میں شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے عظمت اہل بیت علیہ السلام کے نام پر دم بھرنے والوں کی۔ اور ابھی بھی دروازہ کلوز نہیں ہوا ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اور آپ میں کوئی بھی شخص امام کا ناصر بن سکتا ہے، بس اپنے آپ کے اندر انقلاب اور تبدیلی اور تقوی لانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہے عظمتیں آل محمد اور آل محمد کی محبت کا دم بھرنے والوں کا مقام، اور یہی وجہ کہ اللہ نے ہم سے جو اہل بیت کی مودت طلب فرمائی ہے، ہم یہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ اور آج شب 3 محرم الحرام ہے، آپ صبح سے گریہ فرما رہے ہیں، آپ کو گریہ کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی ہے، لیکن ذرا انصاف سے بتانا امام حسین پر رونے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین پر جتنا رویا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کی بیٹیوں کو رونے نہیں دیا گیا، یہ وہ مظلوم امام ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہوں؟ کربلا کے علاوہ یہ واقعہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے امام حسین مظلوم کربلا وہ مظلوم ہے کہ جس کے ذکر پر بے پناہ پابندیاں لگی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ آزاد ہیں، آپ کے گریہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب حسین کی شہادت کے بعد سکینہ گریہ فرماتی تھی تو شمر لعین کبھی داہنے رخسار پر تماچے مارتا تھا، کبھی بائیں رخسار پر تماچے مارتا تھا، اور جب رخسار پہ تماچے پڑتے تھے، جب داہنے رخسار پر تماشا لگتا تھا تو بچی بائیں طرف گر جاتی تھی، جب بائیں رخسار پر تماشا لگتا تھا تو بچی دائیں طرف گر جاتی تھی۔ جب آپ گریہ فرماتے ہیں تو آپ کے کوئی تماچے نہیں مارتا۔ ہاں عزیزو، آج 2 محرم ہے، اور 2 محرم کو سرکار ابا عبداللہ کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے۔ جب یہ قافلہ وارد ہوا ہے تو چلتے چلتے قافلہ ٹھہر گیا۔ امام حسین نے وہاں کے رہنے والوں کو بلایا کہ اے بھائی، یہ کون سی زمین ہے؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے پھر نام پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ آواز آئی کہ اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی نام ہے؟ آواز آئی کہ اس زمین کا نام نینوا بھی ہے۔ امام نے پھر سوال کیا، اے بھائی کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اب جو آواز آئی ہے امام سے رہا نہ گیا، آواز تھی آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، بھائی اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے عباس کو بلایا، اے عباس ہمارے خیمے یہی نصب ہوں گے، یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ ہاں عزیزو، رب جیسے یہ قافلہ رکا ہے نا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ماں جائے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے ماں جائے، جب سے ہمارا قافلہ اس زمین پر ٹھہرا ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ امام حسین نے کہا کہ اے بہن زینب، ہماری منزل آ گئی ہے، ہم کرب و بلا پہنچ گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے اس کے بعد کہا، اے بہن زینب، وہ دیکھتی ہو نا، وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرا بچپن کا دوست حبیب شہید کیا جائے گا۔ اے میری بہن زینب،
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مسلم ابن اوسجہ شہید کیا جائے گا۔ اے بہن زینب، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ اے بہن زینب، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں بکھر جائیں گے۔ اے بہن زینب، اس مقام کو دیکھ رہی ہو نا، وہ فرات کے کنارے جو مقام ہے، اس مقام پر میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ اے بہن زینب، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرا چشمہ علی اصغر شہید کیا جائے گا۔ آپ کی آواز بلند ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسین نے 60,000 درہم میں زمین کو خریدا، اور زمین کو خریدنے کے بعد قبیلہ بنی اسد کو ہبا کر دیا، اور 3 باتیں کہیں کہ اے بنی اسد کے قبیلے والوں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب ہم 10 محرم کو شہید کر دیے جائیں تو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کا لاشا 3 روز تک بے غور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ امام حسین پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں حکومت کا خطرہ ہو تو اپنے بچوں سے کہہ دینا کہ وہ کھیلنے کے بہانے آئے اور ہمارے لاش پر مٹی ڈال جائے۔ اور اے قبیلے والوں، جب ہم شہید کر دیے جائیں تو اگر کوئی مہمان یہاں پر آئے تو اس مہمان کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ ہاں عزیزوں، بس میں نے ختم کیا ایک روایت اور ختم دعا۔ مدینے میں ایک شخص آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام بازار میں ہیں، اور امام سے کہنے لگا کہ آقا میں غریب ہوں، بہت توجہ، بہت گریہ کریں گے، اے آقا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا کہ اے بھائی تو اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، تو غریب نہیں ہے، وہ یمن سے چل کے آیا تھا۔ کہا کہ نہیں میں مسافرت میں غریب ہوں۔ کہا کہ نہیں۔ امام سجاد نے کہا کہ اے بھائی تو یہ بتا کہ تو عالم مسافرت میں ہے اور تو مدینے میں ہے، اور اگر تجھے مدینے میں مسافرت کے عالم میں موت آ جائے تو تجھ کو مدینے کے لوگوں سے کیا توقع ہے، تجھے کیا امیدیں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ مولا میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں، اگر میں اس عالم غربت میں مارا جاؤں تو مجھے مدینے کے لوگوں سے اتنی تو امید ضرور ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مدینے کے مسلمان مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے، میری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کریں گے۔ بس اتنا سننا تھا، میرا آقا سجاد تڑپ گیا، کربلا کا رخ کیا۔ اے بھائی تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا تھا کہ جس کو بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پر رہنے دیا، کسی نے دفن نہ کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔